ایک سائل اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایس پی کے پاس جاتا ہے داد رسی کے لیے۔ ایس پی اس سائل کی اہلیہ پر دل پھینک بیٹھتے ہیں اور وہ سائل نہ صرف اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے بلکہ اپنی قیمتی جائیداد سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کوئی اسلام آباد سے لاہور آتا ہوں رات کو کوئی 1:30 بجے کے قریب، میں گھر آتا ہوں تو حفیظ بگٹی کی گاڑی میرے گھر گراج میں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کافی شور مچاتا ہوں، حفیظ بگٹی کے ساتھ ہاتھا پائی ہوتی ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، میں 15 پہ کمپلینٹ کرتا ہوں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ کہ حفیظ بگٹی کو آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑا اندر سے، جو آپ کا معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا؟ جی حفیظ بگٹی صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا رات کے اس پیر کیا کام ہے؟ تو کہتا ہے میں یہاں چائے پینے کے لیے آیا تھا۔ حفیظ بگٹی کے علاوہ گھر میں کون کون موجود حفیظ تھا؟ بگٹی کے علاوہ میری مسز اکیلی تھی اور ایک چھوٹا بچہ کام کرنے والا نوکر تھا جس کو اوپر بھیجا ہوا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی میرا ہنستا بستا گھر کیسے برباد ہو گیا، اور وہ خاتون جو میرے ساتھ اتنی لائل طریقے سے چل رہی تھی، یہ کیا اس نے اتنی بڑی بے وفائی اور اتنا بڑا یہ جو میں تو بیان نہیں کر سکتا اس سارے معاملے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے گھر کے باہر موجود ہوں جو لاہور پولیس میں تعینات ایک سابق ایس پی کے ظلم اور بربریت کا نشانہ بن گیا۔ ایک سائل اپنی اہلیہ کے ہمراہ ایس پی کے پاس جاتا ہے داد رسی کے لیے۔ ایس پی اس سائل کی اہلیہ پر دل پھینک بیٹھتے ہیں اور وہ سائل نہ صرف اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے بلکہ اپنی قیمتی جائیداد سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ سب حقائق جاننے کے لیے آپ کو اس فیملی سے بھی ملواتا ہوں اور اس متاثرہ سائل کی ہی زبانی میں ساری کہانی سنواتا ہوں کہ کس طرح ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی نے اس کا گھر تباہ کیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ میرا نام سجاد ہاشمی ہے، میں چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں ایک کمپنی میں۔ میری مسز جو اب ایکس ہو چکی ہیں، وردہ فضل، وہ بھی ورکنگ لیڈی تھیں۔ ان کی ایک گاڑی کا مسئلہ تھا، اس گاڑی کے مسئلے میں عمر شیخ جو سی سی پی او تھے انہوں نے انکوائری مارک کی۔ دسمبر 2020 کا یہ واقعہ ہے کہ ہمیں وہ انکوائری مارک کر دی گئی ایس پی صدر حفیظ بگٹی کے پاس۔ 19 دسمبر کو میں اور میری مسز اس وقت وردہ فضل ہم پیش ہوتے ہیں ایس پی حفیظ بگٹی کے پاس، وہ کمپلینٹ لے کر کے ان سے وہ گاڑی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد حفیظ بگٹی کے پاس میں 2-3 دفعہ جاتا ہوں مسز کے ساتھ۔ حفیظ بگٹی مجھے یقین دلاتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اسلام آباد واپس جا سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری مسز کو دیکھ کے اس کی نیت بدل چکی ہے اور وہ مجھے زبردستی کہہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آئی ول ٹیک کیئر آف دا ایشو، اور آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ میں واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے میری مسز کے ساتھ جیسے بھی مراسم پہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس میں مسز مجھے خود شروع میں بتاتی رہی کہ یہ مجھے لیٹ آورز میں کالز کرتا ہے۔ شروع میں مجھے اگر اکیلا ہوتا ہے تو مجھے وردہ کہہ کے مخاطب کرتا ہے، اور جب یہ اکیلا نہیں ہوتا تو یہ مجھے میڈم یا میم وردہ کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ آپ کی مسز نے خود بتایا؟ یہ مجھے انہوں نے خود بتایا، اور انہوں نے مجھے فیب مارچ تک یہاں تک بتایا کہ میں نے اس کو بلاک کر دیا ہے۔ مجھے یہ واقعے کی جو سنگینی ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے، یہ ابھی معاملات چل رہے ہیں ہماری انویسٹیگیشن کے اور یہ سارے، کہ میں 9 مئی 2021 کو 27 رمضان کو اسلام آباد سے لاہور آتا ہوں رات کو کوئی 1:30 بجے کے قریب، میں گھر آتا ہوں تو حفیظ بگٹی کی گاڑی میرے گھر 85 بی آرکیٹیکٹ سوسائٹی میں اس کی گاڑی MN 7866 ٹویوٹا پریمیو گرے کلر کی، وہ گاڑی میرے گراج میں کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کے جس گھر میں آپ رہائش پذیر تھے اس گھر میں اس کی گاڑی کھڑی؟ جی حفیظ بگٹی کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، میں اس کافی شور مچاتا ہوں، حفیظ بگٹی کے ساتھ ہاتھا پائی ہوتی ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، کافی اس کی گاڑی کے اوپر میں 1 to 1 آپ لوگوں کی ہاتھا پائی؟ جی ہاتھا پائی ہوتی ہے، حفیظ بگٹی وہاں سے بھاگ جاتا ہے، میں 15 پہ کمپلینٹ کرتا ہوں، گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو جس وقت آپ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، گاڑی تو آپ نے دیکھی، آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ حفیظ بگٹی کو آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑا اندر سے، جو آپ کا معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا؟ جی حفیظ بگٹی صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا رات کے اس پیر کیا کام ہے؟ تو کہتا ہے میں یہاں چائے پینے کے لیے آیا تھا۔ حفیظ بگٹی کے علاوہ گھر میں کون کون موجود تھا؟ حفیظ بگٹی کے علاوہ میری مسز اکیلی تھی اور ایک چھوٹا بچہ کام کرنے والا نوکر تھا جس کو اوپر بھیجا ہوا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی میرا ہنستا بستا گھر کیسے برباد ہو گیا، اور وہ خاتون جو میرے ساتھ اتنی لائل طریقے سے چل رہی تھی، یہ کیا اس نے اتنی بڑی بے وفائی اور اتنا بڑا یہ جو میں تو بیان نہیں کر سکتا اس سارے معاملے کو۔ میں نے IG پنجاب سے ٹائم لیا، مجھے حفیظ بگٹی کو جب پتہ چلا تو اس نے مجھے اپنے آفس بلایا 18 مئی کو، اور مجھے قرآن پر ہاتھ رکھ کے اس نے اوتھ دیا کہ ہاشمی صاحب
آپ آج کے بعد آپ کو میری طرف سے شکایت نہیں آئے گی, یہ آپ کا اور مسز کا معاملہ ہے, آپ جانے وہ جانے, مجھ سے آپ کو شکایت نہیں ملے گی. میں یہ قرآن پر یہ جو قرآن پہ حلف حفیظ بگٹی نے آپ کو دیا جی سر اپنے آفس میں جب وہ ایس پی صدر تھے, ایس پی صدر تھے, گرین ٹاؤن میں انہوں نے مجھے بلایا. گرین ٹاؤن آفس میں سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہوگی, وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ بلا کے کس طرح مجھ سے منت کر کے انہوں نے کہا کہ جی آپ میری نوکری کے پیچھے نہ پڑیں, مہربانی کریں اور اس کیس کو پرسو نہ کریں, آپ کو مجھ سے شکایت نہیں آئے گی. لیکن آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ میری مسز سے خلا فائل کروا دیتے ہیں اور ساتھ میں 26 مئی کو پھر میرے گھر آئے ہوتے ہیں. میں کیونکہ اسلام آباد میں جاب کر رہا اچھا تھا. یہ بات بتائیے گا کہ خلا دائر کیا آپ کی مسز نے, تو کیا آپ کی مسز کے ساتھ کوئی اختلافات چل رہے تھے جو خلا دائر ہوا؟ جی میرے کوئی اختلافات نہیں تھے, ان کی گاڑی کا مسئلہ میں نے حل کروایا. آپ کو میں اپنی انہوں نے خلا کیوں دائر کیا؟ خلا فائل کرنے کی مین وجہ صرف اور صرف حفیظ بگٹی صاحب تھے, کیونکہ جبکہ آپ نے بھی بتایا مجھے کہ آپ کی مسز نے آپ کو یہ شکایت کی کہ ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی انہیں اکیلے میں وردہ کہہ کے پکارتا ہے, جی جی ویسے میم کہتا ہے, جی جی. اور اگر رات کے ٹائم رات پیر میں ان کو بے تحاشا کالز کرتا ہے, نمبر ہی بلاک کیا. جب یہ ساری صورتحال تھی تو پھر ایک دم وہ خلا تک معاملہ اس کے کہنے پہ کیا چلا گیا؟ خلا پر تک معاملہ دیکھیں, یہ معاملہ اسی لیے وہاں تک چلا گیا کہ کیونکہ وہ میرے نکاح میں تھیں اور میں جس طرح کیس کو پرسو کر رہا تھا, یہ حفیظ بگٹی کے ساتھ ان کے تعلقات حفیظ بگٹی یہاں تک لے جا چکا تھا کہ اب وہ گھر میرا نہیں بچ سکتا تھا. اور اس نے انسٹیگیٹ کیا مسز کو کہ تم خلا لو گی تو میں بچ پاؤں گا, ادروائز میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میں اس کیس کو جتنا اوپر لے جا سکتا تھا, حفیظ بگٹی انہی دنوں میں فارغ ہو جاتا نوکری سے. کہ ایک سائل کے طور پہ ہم گئے تھے, ایک سائل کے طور پہ اس نے اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنایا, امورل, انلیگل, انلیسٹ ریلیشن شپ. بھلے بعد میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی, یہ سارا کچھ ہو گیا, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے, آپ یہ اس حقیقت سے پنجاب پولیس کا کوئی افسر انکار نہیں کر سکتا. اچھا ایک آئی جی پنجاب صاحب کے حکم پہ لاہور کے 2 ایس پی صاحبان کے خلاف جو انکوائری شروع ہوئی ہے, اس میں حفیظ الرحمان بگٹی, ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا, اور اس سے پہلے آپ والے واقعے میں تھانہ بادامی باغ اور تھانہ جنوبی چھونی کے ایس ایچ او بھی معطل ہوتے ہیں, کچھ اہلکار معطل ہوتے ہیں, وہ معاملہ کیا تھا؟ جی سر, یہ تو انتہا ہے ظلم کی. وہ خلا ہو گئی, وہ چیپٹر وہاں ختم ہو جاتا ہے, لیکن حفیظ بگٹی اپنی تسکین, روح کی تسکین اور طاقت کے نشے میں دھت ایسا انسان ہے کہ اس کو پھر بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. وہ میرے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے. وہ گھر جو میں نے, گھر کہاں پہ آپ؟ میرا گھر 85 بی آرکیٹیکٹ سوسائٹی میں ہے, جو میں نے مسز کو خرید کے دیا تھا. وہ میں جب ختم ہو گئے تعلقات تو میں سول کورٹ میں بے نامی کا مقدمہ دائر کرتا ہوں کہ یہ گھر مجھے واپس کیا جائے. میری مسز کے ساتھ سرٹن فائنینشیل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, انکلوڈنگ دس گھر. اب حفیظ بگٹی مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ تم اگر اس کو تنگ کرو گے یا اس کے پیچھے آؤ گے یا اس گھر قدم رکھا تم نے تو میں تمہیں گولیاں ماروں گا, میں تمہیں مچ اٹھوا دوں گا. 18 اپریل کو حفیظ بگٹی مجھے اٹھوا لیتا ہے. کس جرم میں؟ حفیظ بگٹی ایک جھوٹا مقدمہ وردہ فضل کی طرف سے ایک ایس ایم ایس میسج پر ایک جھوٹے مقدمے کے آرڈر کیے جاتے ہیں تھرو ایس پی عیسیٰ سکھیرا جو حفیظ بگٹی کا بیچ میٹ ہے. مجھے ڈیفنس فیز 6 سے بغیر یونیفارم کے لوگ اور چند پولیس اہلکار, یہ ساری ایک ٹیم گینگ بن کے آتی ہے. مجھے میرے دوست کے آفس سے ڈیفنس فیز 6 میں 2nd فلور سے اٹھایا جاتا ہے. میرے موبائل, لیپ ٹاپ سب کچھ لے لیا جاتا ہے. میرے منہ پہ کپڑا, میرے دوست کے اوپر منہ پہ کپڑا باندھ کے ہمیں اغوا کر کے ایک نامعلوم جگہ پہ لایا جاتا ہے. ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تشدد کی ویڈیو حفیظ بگٹی کو بھیجی جاتی ہے. وہ بعد میں لاہور میں کئی لوگوں کو وہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے صرف مجھے ہیوملیٹ کرنے کے لیے, اور پورا پلان یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اسٹیمپ پیپر پہ اور کاغذوں پہ لکھوایا جائے کہ میں گھر کا مقدمہ واپس لے رہا ہوں اور میں اپنے جو مطالبات ہیں ان سے پیچھے ہٹ رہا ہوں. اسی رات کو یہی ٹیم میرے گھر میں, میری بہن کے گھر میں گھستی ہے. میرے بہنوئی کو بیڈ روم سے چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے, ان کو مارتے ہوئے, ان کو ٹی شرٹ برموڈے میں وہاں اٹھا کے لے آتی ہے. یہ میرا بیڈ روم ہے جی, جس میں میں اپنے بچوں کے ساتھ سوتا ہوں. یہاں سے اسے بھی توڑا گیا تھا, اس کو ہٹ کر کے توڑا گیا. اس کے تمام تالے ٹوٹ گئے. آپ فوٹیج بنا سکتے ہیں. مکمل طور پہ یہ دروازہ جو ہے ٹوٹ گیا اور
जितने भी वो पुलिस और सिविल यूनिफॉर्म में गुंडे थे वो सारे के सारे यहाँ अंदर तक अच्छा बाजी, क्या हुआ था जब ये पुलिस एहलकार आए? 18-19 की दरमियानी शब थी। हम लोग, मैं नमाज तरावी पढ़ के, मैं और मेरे शोहर सोए हैं, बच्चे मेरे और मैं इधर बेड पे ही सो रहे थे कि बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे ना जैसे कोई दरवाजे को तोड़ रहा हो, इस तरह की आवाज़ें आई हैं। तो हमने अपना डोर अनलॉक किया है, देखा है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको धक्के पड़। कितने लोग थे? जो अंदर आए हुए थे, जो बहुत गुंडे टाइप लोग थे, वो 4 अंदर थे, अंदर आए थे। और जब वो मेरे शोहर को मारते पीटते, मेरे बच्चों को उन्होंने मारा, ये रोने चीखने लग गए, मैं चीखने पीटने लग गई। तो जब वो इनको घसीटते हुए लेके गए हैं बाहर गिराज में, तो गिराज में एक मुझे पुलिस वाला नज़र आया है। उसके बाद उन्होंने, बावर्दी था वो बावर्दी था, वो बावर्दी था। जो अंदर दाखिल हुए हैं वो चारों के चारों जो थे वो सिविल कपड़ों में थे और उनके पास पिस्तौल भी था। और उन्होंने मुझे धमकी लगाई, मुझे पहले टीवी लाउंज में मारा, फिर गराज में जाके मारा। अच्छा, आपको भी उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया? जी, मैंने उनसे कहा कि आप लोग कौन है? तो कहते हैं आपके शोहर के खिलाफ कंप्लेन है, आहिस्ता आवाज़ में बात करो। तो मैंने कहा अगर कंप्लेन है तो आप मुझे कोई सर्च वारंट दिखाएं, आप पुलिस वाले हैं तो आप प्रूफ दें कि आप पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो सिविल कपड़ों में थे और उनके पास सिर्फ पिस्तौल थी। तो मैंने कहा कि अभी आप तो नहीं है। तो बड़ा अहम नुक्ता है कि पुलिस एहलकार इनको कह रहे हैं कि आपके शोहर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट है और यहाँ पे साहिल थानों में जलीलो ख्वार हो जाते हैं। कई माह वो अपने इंसाफ के असूल के लिए तड़पते रहते हैं, उनकी दरख्वास्तों पे अमल नहीं होता। अच्छा, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें हफीज़ बुख्ती आपकी साबका अहलिया एक ही गाड़ी से उतर के आ रहे हैं। जी जी तो क्या वो दोनों इकट्ठे पेश हुए थे? जी जी, दोनों इकट्ठे पेश हुए थे। हफीज़ बुख्ती ने आपकी साबका अहलिया के बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसका इससे क्या तल्लुक़? जी, वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी मेरी इनसे शादी हो चुकी है। अब मुझे उसका कोई सबूत दिया? अभी तक वो मुस्तनसर फिरोज साहब के बकौल मैंने जब उनसे पूछा कि भाई शादी का निकाह तुमने कब पढ़ाया, तो उसने कहा जी ये मेरा पर्सनल मामला है। निकाह नामा उन्होंने अभी तक नहीं दिखाया। किसी को वो कहते हैं मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कभी कहते हैं मैंने शादी कर ली है। SSP के सामने क्या मौका? उन्होंने ये पोर्ट्रे किया कि ये मेरी मिसिज हैं, लेकिन ये नहीं बताया शादी कब की है। लेकिन सर अगर वो मिसिज है, शादी है, तो मैं जो 1 साल से दरखास्तें लेके मारा फिरता रहा, जगह जगह जाता रहा, आज वो मौक़िफ़ सच साबित हो गया कि एक साहिल की हैसियत से जो गई हुई खातून थी वो उनके निकाह में कैसे आ गई। इस बात का जवाब पंजाब पुलिस दे दे। पंजाब पुलिस के तमाम आला अफसरान के पास दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा, सिर्फ इसलिए कि SP हफीज़ुर रहमान बुख्ती चूँकि बहुत बाअसर हैं, लाहौर में 2 दफ़ा तैनात भी रह चुके हैं और वो अपने उन इख्तियारात का आज तक नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।